اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو آپ ام البنین کے صدقے سے. میری محترم خواتین اور میرے محترم بھائی اور جوانوں، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے، شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی، یا گھر میں برکت نہیں ہے، اگر ان تمام مصیبتوں میں آپ گرفتار ہیں تو جہاں آپ منت مانتے ہیں کہ ہم چادر چڑھائیں گے، ہم علم چڑھائیں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ساری منتیں اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی منت مانا کرو نماز کی، کبھی کبھی منت مانا کرو روزوں کی، جو آل محمد مانتے تھے. تاریخ میں موجود ہے اگر کسی کی کبھی کوئی دعا رد ہو جائے، دعا قبول نہ ہو اور پرابلم میں ہو، تو 100 دفعہ صلوات پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کر، انشاءاللہ کبھی کام رد ہونے والا نہیں. اس لیے کہ اللہ کیسے رد کرے کہ جس کے بچوں نے قربانیاں پیش کی کربلا کے. بے شک. یا 10 دفعہ اگر بہت ہی ٹف ہے، زندگی میں پرابلم ہی پرابلم ہے، تو 10 مرتبہ سورہ یاسین کی منت مانیے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کروں گا جناب ام البنین. سبحان اللہ. یا 100 دفعہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کروں گا جناب ام البنین. کہتے ہیں یا جناب ام البنین کی چھوٹی سی مجلس کروں گا، ان کا دسترخوان لگاؤ. الہ آمین. آپ مانا کریں. بنین کویت میں ایک سنی فیملی رہتی اور عورت کا نام تھا وزیرہ. بڑے رئیس علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ام البنین کے بارے میں، کافی کرامات لکھے. اس میں سے ایک لکھا کہ وزیرہ نام کی عورت کویت میں رہتی، سنی فیملی، بہت رئیس تھے، بہت امیر تھے، مگر دولت اولاد سے محروم، اولاد نہیں تھی. کافی چیک اپ کرا لیا، کافی ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سب کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ عورت ماں نہیں بن سکتی. مایوس ہو کے بیٹھ گئے. ایک دن وہ عورت محلے میں ایک مجلس ہو رہی ہے جناب ام البنین، اس کو بھی دعوت نامہ دیا گیا. چونکہ یہ متعصب نہیں تھی، وہابی نہیں تھی، اس کو بھی دعوت نامہ دیا. یہ عورت، تمام عورتیں جناب ام البنین کے مصائب پہ رو رہی ہیں. اس کے بعد دسترخوان سجایا گیا اور اس نے کاہیں کا دسترخوان تھا کا جناب ام البنین کا کیا مسئلہ ہے، کا جو بھی حاجت طلب کرو وہی مل جاتا. اس نے کہا کہ کیا مجھے اولاد بھی مل سکتی ہے؟ کیا کہنے. کہا کہ بالکل آپ کو اولاد ملے گی، آپ ام البنین کی نظر مان لیجیے. ان کے لیے صلوات پڑھیں گی، سورہ یاسین پڑھیں گی، کرائیں گی، یا زیارت عاشور ہدیہ کریں گی جناب. اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، چونکہ ڈاکٹر اور سائنس کہتے ہیں کہ آپ ماں نہیں بن سکتے. تمام ڈاکٹروں کا فیصلہ. ایک مرتبہ اس شیعہ عورت نے کہا جہاں پوری کائنات کے ڈاکٹروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابتدا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس نے مانگا، اعتقاد سے مانگا. کچھ دنوں بعد اس عورت کی طبیعت خراب ہوئی. علماء لکھتے ہیں طبیعت خراب ہوئی، بالکل سچا واقعہ. تو یہ اسپتال گئے، اسپتال میں اسے بتایا گیا تم ماں بننے والی. سبحان. ڈاکٹر عاجز، پریشان، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اولاد ہو جائے. اب جو دیکھا تو واقعی اولاد ہے. اس کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام اس نے فاطمہ رکھا. فاطمہ رکھ کے شیعہ مذہب اختیار کیا اور پھر ام البنین کی نظروں کو پورا کیا. لہذا میری گزارش ہے اگر کوئی پرابلم میں ہے تو جناب عباس سے، جناب ام البنین سے ضرور مانگیں.